بابا جی کہنے لگے کہ میں پاکستان بننے سے پہلے فلموں میں کام کرتا تھا۔ جب پاکستان بنا لاہور آ گئے، لاہور آ کے پھر میں نے فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا، اور تو کام مجھے آتا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن کچھ دنوں کے بعد میں اتفاق سے ادھر شیرہ والے کے قریب بازار میں گیا، مجھے میرا ایک دوست وہاں مل گیا۔ میں نے اس دوست کو پوچھا کہ بھائی تو یہاں کیسے؟ اس نے کہا کہ آج جمعرات ہے اور یہاں شیرہ والا مرکز میں میرے پیر رہتے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، تو میں حضرت کا بیت ہوں، جمعرات کو مجلس ذکر ہوتی ہے، میں یہاں مجلس ذکر میں آیا ہوں، چل میرے ساتھ تو بھی آج مجلس ذکر میں شامل ہو جا۔ تو یہ بابا جی کہنے لگے کہ میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا مجلس ذکر میں۔ جب مجلس ذکر سے فارغ ہوئے تو میرے دل نے کہا کہ یہ اللہ والے ہیں حضرت، مجھے ان کا بیعت ہو جانا چاہیے، تو میں بھی حضرت کا بیعت ہو گیا۔ جب میں حضرت سے بیعت ہوا تو حضرت نے پوچھا مجھ سے کہ بیٹا کام کیا کرتے ہو؟ اب دل میں آیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ فلموں میں کام کرتا ہوں حضرت کہیں ناراض نہ ہو جائیں، کوئی جھوٹ موٹ کہہ دیتا ہوں کہ میں فلاں کام کرتا ہوں، تو پھر دل میں فوراً خیال آیا کہ نہیں، ابھی تو میں نے توبہ کی ہے گناہوں سے اور ابھی میں جھوٹ بولنا شروع کر دوں، مجھے سچی بات کہہ دینی چاہیے حضرت سے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو میں نے کہہ دیا کہ حضرت میں فلموں میں کام کرتا ہوں۔ حضرت نے مجھے روکا نہیں کہ یہ تو بہت غلط کام ہے، چھوڑ دو اس کو، حضرت نے نہیں کہا۔ حضرت نے فرمایا کہ بیٹا دو باتیں جو ہیں ان پر پابندی سے عمل کرنا، دو باتوں پر پابندی سے عمل کرنا، ایک تو نماز زندگی میں کبھی نہیں چھوڑنی، نماز کی پابندی کرنا۔ نماز جو ہے نا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز ہو، ایسے ہی نہ ہو، نماز میں روح ہو، نماز میں جان ہو۔ تو فرمایا کہ نماز جو ہے نا پابندی سے پڑھنی ہے، اور دوسرے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کوئی فارغ وقت ملے تو کسی نیک آدمی کی صحبت میں جا کے بیٹھنا، جب بھی تمہیں فارغ وقت ملے کسی نیک آدمی کی صحبت میں جا کے بیٹھنا، یہ دو باتوں پر پابندی سے عمل کرنا۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ پاک تمہیں اس غلاظت سے نکال لیں گے۔ کہنے لگا جی میں خوش ہو گیا کہ چلو اچھا ہوا، میرے شیخ نے مجھے فلموں میں کام کرنے سے روکا نہیں، مجھے تو اور کوئی کام آتا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا حضرت بہت اچھا، میں انشاءاللہ دونوں باتوں پر پابندی سے عمل کروں گا، اور میں کرتا رہا، نماز پابندی سے پڑھتا رہا۔ 1994 میں کہنے لگا ہماری ٹیم فلم بنانے کے لیے انگریزوں کے ملک میں گئی، ہم وہاں جا کے ایک ہوٹل میں ٹھہرے، ہماری ٹیم جو تھی ہوٹل میں ٹھہری جا کے۔ میں نے پوچھا کہ یہاں کہیں قریب مسجد ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں مسجد ہے قریب۔ اب میں نماز کے لیے مسجد میں چلا جاتا تھا۔ ایک دن مجھے ایک دوست نے بتایا کہ یہ حاجی صاحب جو ہیں یہ بڑے نیک آدمی ہیں، یہ اس علاقہ کے تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، اور ان کا اس دوست نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک دن یہ حاجی صاحب گشت کرنے کے بعد، عصر کے بعد گشت تھا، مغرب کے بعد مسجد میں بیان کر رہے تھے اور کلمہ طیبہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ حاجی صاحب نے کلمہ طیبہ کی فضیلت بیان کی کہ یہ کلمہ اتنا بڑا وزنی ہے کہ قیامت کے دن ساتوں زمین ساتوں آسمان اگر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے
دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھا جائے گا تو کلمہ شریف والا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ کلمے کی فضیلت میں انہوں نے حدیث بیان کی۔ ایک انگریز لڑکا باہر کھڑا ہو کے یہ بات سن رہا تھا۔ جب بیان کے بعد حاجی صاحب باہر نکلے، اس انگریز لڑکے نے حاجی صاحب کو روک لیا اور کہا کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مسجد میں ایک بات کہی ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، قیامت کے دن ایک پلڑے میں کلمہ شریف رکھا جائے گا تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، یہ بات صحیح ہے؟ حاجی صاحب نے کہا کہ بالکل صحیح ہے، ہمارے نبی نے، ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے، اور ان کا ہر جو ہے نا ہر بات ان کی وہ سچی ہے، ان کا ہر قول سچا ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان تو بڑی بات ہے، میں 1 کلو کا بٹا لے کے آتا ہوں، ترازو لے کے آتا ہوں، آپ ایک طرف کلمہ طیبہ لکھ کر رکھیں، دوسری طرف میں 1 کلو کا بٹا رکھتا ہوں، دیکھتے ہیں کلمے والا پلڑا جھکتا ہے یا کلو بٹے والا پلڑا جھکتا ہے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، کل صبح 10 بجے آ جائیں، یہی مسجد کے باہر کل صبح 10 بجے آ جائیں۔ عشاء کی نماز کے وقت مسجد میں یہ بات چلی، امام صاحب کو لوگوں نے بتایا کہ حاجی صاحب نے کسی ایک انگریز لڑکے سے کل 10 بجے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ ترازو بھی لے کے آئیں گے، بھٹا بھی لے کے آئیں گے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ حاجی صاحب یہ جو حدیث ہے یہ تو قیامت کے دن کے بارے میں ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ساتوں زمین ساتوں آسمان اگر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھا جائے گا، کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، یہ تو قیامت کے دن کی بات ہے، اور آپ دنیا میں شرط رکھ کے بیٹھ گئے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ بس بھائی میں نے تو اس سے وعدہ کر لیا ہے، اب رات کو آپ بھی اللہ سے مانگیں، میں بھی اللہ سے مانگوں گا، اللہ پاک عزت رکھنے والے ہیں۔ اب اگلے دن صبح کو وہ لڑکا اکیلا نہیں آیا، 15-20 لڑکوں کو اور ساتھ لے کے آیا، اپنے دوستوں کو، ترازو بھی لے کے آئے، کلو بٹا بھی لے آئے۔ حاجی صاحب کو اس لڑکے نے اپنی جیب سے قلم اور کاغذ نکال کے دیا، کہا کہ یہ پکڑو کاغذ اور یہ قلم، اس پہ کلمہ طیبہ لکھو۔ حاجی صاحب نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر کلمہ طیبہ لکھ کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا اور فرمایا کہ بٹا تم خود رکھ لو۔ انہوں نے بٹا دوسرے پلڑے میں رکھا، جب اس کو اٹھایا تو کلمے والا پلڑا نیچے پڑا رہا اور کلو بٹے والا پلڑا اوپر اٹھ گیا۔ پھر وہ بڑا ترازو لے آئے، ایک طرف 3 من کے بٹے رکھے اور دوسری طرف وہ کلمہ طیبہ والا کاغذ کا ٹکڑا رکھا، تو 3 من بٹوں والا پلڑا اوپر اٹھ گیا، وہ کلمہ شریف والا پلڑا نیچے پڑا رہا۔ پھر حاجی صاحب نے جوش میں آ کے کہا کہ بھائی اب تم اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان بھی لا کے اس پلڑے میں رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، یہ کلمے والا پلڑا اوپر نہیں اٹھے گا، جو نیچے پڑا رہے گا۔ وہ لڑکے جو تھے مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے۔ تو یہ بابا جی کہنے لگے میں نے اس حاجی صاحب کو کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، مجھے بھی کوئی نصیحت کریں، کوئی وصیت کریں، میں تو فلموں میں کام کرتا ہوں اور یہاں ہم فلم بنانے کے لیے آئے ہیں، تو مجھے بھی کوئی نصیحت وصیت کریں آپ۔ تو حاجی صاحب نے کہا کہ بس بھائی پہلی فرصت میں 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، یہی میری وصیت ہے اور یہی نصیحت ہے، پہلی فرصت میں 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ تو کہنے لگا جب ہم فلم بنا کے واپس پاکستان آئے
میں نے گھر والوں کو کہا کہ بھائی میرا بستر باندھو، میں نے رائے جانا ہے۔ اب سارے گھر والے، خاندان والے مجھے مذاق کر رہے تھے کہ ساری زندگی فلموں میں گزاری اور اب یہ تبلیغ کرنے جا رہا ہے، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، لوگ مذاق کرنے لگے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی جو مرضی تم کہو، میں نے ایک نیک آدمی سے وعدہ کیا ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، تو میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا کے آؤں گا۔ بس جب کہنے لگا میں رائے آیا 4 مہینے لگانے کے لیے، تو زندگی بدل گئی۔ داڑھی ماشاءاللہ پوری تھی، سر پہ ٹوپی تھی،